بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ماہ مبارک ہمارے اور آپ کے سروں سے جو گزر رہا ہے، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ نے سنا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی 10 تاریخ میں میدان کربلا میں شہید کیے گئے تھے۔ وہ آپ نے بارہا سنا ہوگا واقعات کربلا کو، اور آپ کو بہت سارے واقعات یاد بھی ہوں گے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد پھر کیا ہوا، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ یزید نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، یہ بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے، اور یہ یزید کی زندگی کا بہت برا کارنامہ اور بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نواسۂ رسول ہیں، جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں، اور گلشن زہرا کے مہکتے ہوئے پھول بھی ہیں، پھر بھی اس نے صرف اور صرف دنیا کی حکومت بچانے کے لیے اس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے جانثاروں کی شہادت کروائی اور ان کو قتل کروایا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید نے یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کی اس کی فوج نے اس کے اشارے پر، اور مدینہ منورہ کی بھی بے حرمتی کی اس کی فوج نے اس کے کہنے پر، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی عورتوں، پاک باز عورتوں کی اس کی فوج کے سپاہیوں نے عزتیں بھی لوٹی ہے۔ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، خانہ کعبہ میں آگ لگوائی۔ اسی دوران کہ جب خانہ کعبہ میں آگ لگی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اس طرح کا دنیاوی عذاب مسلط کیا کہ طرح طرح کی لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو کر 3 سال حکومت کرنے کے بعد تڑپ تڑپ پر وہ مر گیا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے، کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بیماریوں کے ساتھ ساتھ ایک عیسائی خوبصورت عورت پر وہ فدا ہو گیا تھا۔ جب وہ عاشق ہو گیا تو اس عورت نے کہا کہ ایسا کرو کہ ہم کسی تنہائی کے مقام پر چلتے ہیں، وہاں جا کر خوب موج مستی کرتے ہیں، اس کے بعد دربار میں آئیں گے۔ وہ عورت بڑی چالاک تھی، اس نے اپنے دامن میں، اپنے کرتے میں خنجر چھپا لیا، اور جب یزید وہاں پہنچا تو اس نے یہ کہہ کر ظالم یزید کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ جب تو اپنے نبی کے نواسے کا نہ ہو سکا، جب تو گلشن زہرا کے اس چمکتے دمکتے مہکتے پھول کا نہ ہو سکا، جب تجھے یہ معلوم تھا کہ جس جنت کا تو متمنی ہے، جس جنت میں جانے کی تو چاہت رکھتا ہے، اس جنتی جوانوں کے سردار کا تو نے قتل کروا دیا، تو میرے ساتھ تو کیا وفا کرے گا؟ یہ کہہ کر اس نے وار کے اوپر وار کر کے خنجر سے یزید کو ہلاک اور وہیں پر ڈھیر کر دیا، اور وہ مر گیا۔ کہتے ہیں کہ یزید کی جہاں قبر ہے، آج وہاں شیشہ پگھلانے کی ایک بھٹی، آگ کی بھٹی ہے، اور اتنی اس میں شدت اور گرمی ہوتی ہے اس بھٹی میں کہ شیشہ ڈالا جاتا ہے تو منٹوں میں پگھل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر دنیا کا بھی عذاب مسلط کر دیا ہے، اور ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر بیجا ظلم کرنے کی وجہ سے۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے، اگر آپ کے پاس سلطنت اور حکومت ہے، تو اس دولت، حکومت اور سلطنت کا بیجا اور ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے۔ جب اس کی گرفت آتی ہے تو بڑے بڑے مغروروں کے سر جھک جاتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ گندم از گندم بے روید، جو از مکافات عمل غافل مشو، یعنی گیہوں بونے سے گیہوں اگتا ہے، اور جو بونے سے جو کا ہی پودا اگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو بوئے تو گیہوں اگے اور چاول بوئے تو جو اگے، ایسا نہیں ہے۔ کہاوت مشہور ہے
جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت پانے کے بعد امام علی مقام گلشن زہرا کے پھول، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنتی جوانوں کے سردار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر کرتا اور آپ کی عزت کرتا، لیکن حکومت کے نشے نے اس کو کہاں سے کہاں لے جا کر چھوڑ دیا۔ تو جب کبھی بھی ہمارے آپ کے کسی کے پاس حکومت آئے، سلطنت آئے اور اللہ تعالیٰ دولت دے تو اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، ورنہ جیسا آپ کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس دنیا میں یہ مکافات عمل ہے، یہاں جو ایسا کرو گے دنیا ہی میں بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتا ہے، اور آخرت میں تو ایک ایک ذرے اور ایک ایک قطرے کا آپ کو اور ہم کو سب کو حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا انتقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں یزید سے کس طرح سے لیا، اور ابھی آخرت کا بھیانک اور دردناک عذاب موجود باقی ہے۔